کیا آپ مسیح کے لیے بھوکے ہیں؟ کیا آج آپ پیاسے ہیں؟ کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی دوسرا مذہب درکار نہیں. میں مذہبی زندگی گزار چکی، میں اسلام میں رہ چکی. میں بس آزاد ہونا چاہتی ہوں. اور ایسے شخص کے ساتھ کچھ ایسا ہی پیش آتا ہے. یہ چھوتا ہے، قبول کرتا ہے یا فتح کی صورت بنتا ہے، اور یہ یسوع مسیح ہے. شاید یہاں بیٹھے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اس مقام پر مزید رکے ہوئے نہیں رہنا چاہتا. اب یہ سب سے بڑی کٹائی کا وقت ہے. یہ بیداری کی گھڑی ہے کہ خدا آئے اور ہر چیز کو بدل ڈالے. عزیز دوستو سلام. میرا نام عشق آبلہ ہے، ایک روایتی مسلمان جو خدا کے جلال سے تبدیل ہوئی خداوند یسوع مسیح کے چھو لینے سے. میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج میرے ساتھ رہنے کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کے ساتھ یسوع مسیح کی قدرت بانٹنے والی ہوں. میں خوش ہوں اور پریشان بھی ہوں، لیکن یسوع مسیح کی گواہی کے لیے قابل ہونا زبردست ہے، اور آپ کے ساتھ یہ بانٹنا کہ کس طرح کوئی چھوتا ہے. خدا کا ایک بار چھو لینا آپ کو تبدیل کر سکتا ہے، آپ کے خاندان کو تبدیل کر سکتا ہے، آپ کی قوم کو تبدیل کر سکتا ہے، اور آپ کے حالات کو. لیکن سب سے اہم حصہ، سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ آپ کی راہ کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر سکتا ہے. نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس دنیا میں جو آنے والی ہے، یا وہ دنیا جو اس زندگی کے بعد آئے گی. اور آج میں آپ لوگوں کو یسوع مسیح کے نام کی طاقت کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. خداوند یسوع مسیح کے نام میں طاقت ہے. خداوند یسوع مسیح کے نام میں طاقت ہے. اگر آج آپ کے حالات ایسے ہیں، اگر آج آپ بیمار ہیں، اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح آپ کو چھو لے، اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے، اگر آپ اپنی زندگی میں کسی پہاڑ کو اٹھانا چاہتے ہیں، آپ کو اس نام کی ضرورت ہے. میں نہیں جانتی کہ آپ کہاں ہیں. آپ شاید یہ پروگرام پاکستان سے دیکھ رہے ہوں، یا افغانستان، یا شاید سعودی عرب، عراق، ایران سے. میرے دوستو، آپ شاید کسی بات میں پیدائش کے وقت سے یقین رکھتے ہیں، جیسے میں تھی. میں ایک مسلمان تھی، ایک کٹر مسلمان، ایک سخت طبیعت مسلمان. لیکن خداوند یسوع مسیح کے چھو لینے سے میں ایک نئی مخلوق بن گئی ہوں، ایک نئی انسان، وہ بھی نئے دل کے ساتھ. میرا دل یسوع مسیح کے لیے دھڑکتا ہے. عزیز دوستو، آج میں آپ کے ساتھ بائبل مقدس کا ایک بہت اہم حصہ بانٹنا چاہتی ہوں. متی کی انجیل 16 باب 13 سے 20 آیات. جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی. اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا. اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں. میرے عزیز دوستو، دنیا میں بہت ساری جگہوں میں، خاص طور پر وسطی مشرق میں، یسوع مسیح کا نام بہت بڑا اعتراض ہے. اگر آپ کسی کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ بدھا کی بات کر سکتے ہیں، آپ اس دور کے فلسفروں کی بات کر سکتے ہیں، یا آج کے دور کے یا صحیح جوابات یا سیاستدانوں کے بارے میں. آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، یا آپ کو تنگ نہیں کیا جائے گا، یا کوئی شخص بھی آپ پر غصہ کرتے نظر نہیں آئے گا. لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، اگر آپ یسوع مسیح کے نام سے بات کریں، آپ سب کی توجہ حاصل کریں گے، کیونکہ اس نام میں طاقت ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا، یہ اعتراض ہے. شاید آج یہ نام آپ کے لیے اعتراض ہو، آپ کو میری اس بات پر اعتراض ہو کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے. میں سمجھ سکتی ہوں، میں وہی تھی جب لوگ یہ بات کہتے تھے کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے، تو مجھے بہت غصہ آتا تھا.
کیونکہ میں بالکل آپ کے جیسی تھی۔ میرے لیے یہ نام ایک اعتراض تھا، لیکن میں اس بات سے نہایت خوش تھی کہ وہ میرے لیے اعتراض تھا، کیونکہ ایک دن مجھے اس اعتراض کا سامنا کرنا تھا، مجھے ایک فیصلہ کرنا تھا، مجھے اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ کہوں کہ یسوع مسیح کون ہے۔ اور اس دن میں نے اسے قبول کیا، بالکل جیسے پترس نے کہا، میں نے اسے اپنا مسیحا قبول کیا، زندہ خدا کے بیٹے کے طور پر۔ لیکن اس کے نام میں عجیب طاقت ہے۔ کچھ وقت پہلے میرے شوہر اور میں اس مسلمان آدمی سے ملے، میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اور وہ آدمی ہمارے پاس آیا۔ اس کے مسلمان لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم موجود تھا، اور وہ ہمارے ساتھ مل کر کچھ پروگرام کرنا چاہتا تھا، اور دوسری قوموں اور دوسرے ایمان والوں کے ساتھ دوسرا ایمان بدھسٹ کی طرح کا وہ تمام ایمان والوں کو اکٹھا کرنا چاہتا تھا۔ اور اس نے ہمیں بتایا، اس نے کہا، آپ لوگوں کے پاس بہت اچھی کلیسیا ہے اور ہم لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ صرف ایک خدا کی عبادت کریں۔ پھر اس نے کہا، ہم لوگ صبر سے کام لے رہے تھے اور ان کی بات سن رہے تھے۔ اس نے کہا، ہم لوگ ایک ہی خدا کی عبادت کر رہے ہیں، کیا ایسا نہیں؟ ہم نے کہا، میرے شوہر اور میں نے کہا، نہیں، ہم نہیں۔ اور پھر اس نے ہماری بات نہ سنی اور بولتا رہا، ہم سب کو ایک ہی خدا نے تخلیق کیا ہے۔ ہم نے کہا، ہاں، ہمیں ایک ہی خدا نے تخلیق کیا ہے، لیکن ہم سب اس کی عبادت نہیں کرتے، اس سچے خدا کی جس نے ہمیں تخلیق کیا۔ ہم سب مختلف خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے خداوند کا ایک نام ہے۔ اور پھر اس نے کہا، مجھے اس بات سے اعتراض ہے، ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے نام سے آپ دعا نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا، تو پھر اس سے آگے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، ہم صرف اپنے خداوند کا نام پکاریں گے۔ یسوع مسیح ہمارے خداوند کا ایک نام ہے، اس کا نام ہے اسرائیل کا بادشاہ، وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، اس کا نام یشوع ہے، اس کا نام یسوع مسیح ہے، اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ میں نے ایک خادم کو سنا، ان کا نام سمتھ وگلسورتھ تھا۔ سالوں پہلے، کئی سالوں پہلے وہ تبدیلی کے لیے دعا کر رہا تھا، وہ اپنے علاقے میں تبدیلی کے لیے دعا کر رہا تھا، اور وہ علاقہ بہت ہی تاریکی میں تھا، علاقے بھر میں لوگ بیمار تھے، سب کچھ اتنی بدحالی میں تھا، اور لوگ شراب پینے میں مشغول تھے، نشہ کرنے کے عادی تھے، تمام طرح کی جسم فروشی عام ہو چکی تھی، اور ان تمام باتوں نے اس کے دل کو دکھی کر دیا تھا۔ اگر آپ ایک خراب علاقے میں خدا کے خادم ہیں تو آپ کا دل ضرور روئے گا، کیونکہ اس میں زندہ خدا رہتا تھا، آپ میں روح القدس موجود ہے، اور جب مختلف جگہوں سے گزرتے ہیں اور آپ اپنے ارد گرد جسم فروشی دیکھتے ہیں، زناکاری، فحاشی، یہ تمام چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں، آپ کا دل، آپ کی روح رونا شروع کر دے گی۔ اور یہ شخص بہت زیادہ غم زدہ تھا، اور اس نے اس علاقے کے لیے دعائیں کرنا اور روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور وہ پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا، اور اس نے اس علاقے کے لیے 40 دن تک کے لیے روزہ رکھا۔ اور جب وہ واپس آیا، خدا نے اس سے بات کی اور کہا، جاؤ اس خاص گھر میں جاؤ، اور وہاں ایک شخص ہے جو بس مرنے ہی کو ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے لیے دعا کرو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم 6 دوسرے لوگوں کو بھی ڈھونڈو، اور جب تم 7 لوگ اکٹھے ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم اس شخص کے پاس جانا اور اس کے لیے دعا شروع کرنا۔ اور یہ آدمی سمتھ وگلسورتھ، اس نے کہا، میں کس طرح سے 6 اور لوگوں کو دعا کے لیے لا سکتا ہوں؟ وہ علاقہ بے حد خراب تھا کہ اس نے سوچا کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو خداوند یسوع کے نام سے دعا کرے، اور اس نے باری باری جانا شروع کیا، لوگوں کے دروازوں کو کھٹکانا شروع کیا، اور آخر کار بہت زیادہ تلاش کے بعد اس نے 6 لوگ ڈھونڈ لیے، بہت زیادہ مضبوط مسیحی نہیں، نہ لگاتار دعائیں کرنے والے، لیکن وہ اتنا جانتے تھے کہ کھانے پر کیسے دعا کریں یا عام دعا۔ تو اس نے ان 6 لوگوں کو اکٹھا کیا، اور وہ سب لوگ اس مرنے والے شخص کے گھر چلے گئے، اور اس نے خدا سے پوچھا، لوگوں سے پہلے، میں کس طرح ان لوگوں کے لیے دعا کر سکتا ہوں جو کسی بیمار شخص کے لیے دعا نہیں کر سکتے تاکہ اسے بیماری کے بستر سے اٹھا سکیں۔
खुदावन ने कहा, सिर्फ मेरा नाम लो, सिर्फ मेरा नाम लो। और वो उस कमरे में चले गए। उन्होंने हाथ थाम लिए और उन्होंने सिर्फ यीशु का नाम पुकारना शुरू किया। उन्होंने कहा, यीशु, 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 यीशु। और वो शख्स बेहतर से बेहतर होता गया। जिंदगी उसकी आंखों और चेहरे पर नजर आने लगी और उस शख्स का चेहरा, आप समझ सकते हैं, लाल होने लगा और वो सेहतयाब होने लगा। और हर बार जब वो बेहतर होने लगा, सब लोग और मजबूत होने लगे और वो पुकारने लगे, यीशु, 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 यीशु। उसके नाम में बहुत ताकत है। और आखिरकार वो शख्स अपने पांव पर उछल पड़ा, बिल्कुल ठीक और सेहतयाब। और फिर उस शख्स ने विगल्सवर्थ के साथ मिलकर खुदा के कलाम की मुनादी शुरू कर दी। मेरे अजीज दोस्तों, और कोई नाम नहीं है, और कोई नाम नहीं है जिसे आप अपनी बीमारी में पुकार सकें, और कोई ऐसा नाम नहीं जिसे आप पुकारें जब आप मरने वाले हैं। लेकिन आपको उस लम्हे के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ यीशु मसीह का नाम पुकारना चाहिए और आप बच जाएंगे। अभी कुछ वक्त पहले मेरा एक प्रोग्राम हुआ, एक लाइव प्रोग्राम तुर्की के लिए और वस्ती एशिया के लिए और यूरोप में तमाम तुर्किश और फारसी बोलने वाले लोगों के लिए। हर प्रोग्राम, और बहुत लोग हमें कॉल कर सकते थे लाइव, और उन्होंने सवालात पूछे और उन्होंने दुआओं के लिए भी कहा। और वो लोग जो कंट्रोल रूम में थे अक्सर मेरे कान में कहते थे, एक छोटे फोन के जरिए वो मुझे बताते थे कि फला फला शख्स कॉल कर रहा है, उसके मकसद और इलाके के नाम के साथ। यहाँ तक कि वो मुझे बताते थे कि कॉलर गुस्से में है या नहीं, और मुझे हक हासिल था कि कॉल लूँ या ना लूँ। अगर मैं अपनी तालीमात जारी रखती तो वो लोग जानते थे कि मैं कॉल नहीं लूँगी। अगर मैं कहूँ हमारे साथ एक कॉलर है, हेलो, और फिर वो कॉल को शुरू करते हैं, और फिर उनमें से एक प्रोग्राम 1 माह पहले उन्होंने मेरे कान में बताया। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान शख्स कॉल कर रहा है। वो शख्स, बहुत अफसोस की बात है कि वो रो रहा है। वो अपनी मरी हुई बेटी के लिए दुआ मांगने के लिए बोल रहा था। उसकी बेटी ने खुदकुशी की थी। वो चाहता था कि दुआ की जाए कि उसकी बेटी फिरदौस में जाए। और उसने मुझे बताया, उन्होंने दोबारा कहा कि वो शख्स ये नहीं चाहता कि आप यीशु नाम से दुआ करें। तो वो सोच रहे थे कि शायद मैं कॉल को काट दूं, लेकिन मैंने कॉल ली और मैंने कहा, हेलो, हमारे साथ एक कॉलर है। और उस आदमी ने कहा, हेलो, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था। मेरी बेटी ने 13 साल की उम्र में खुदकुशी कर ली है, और क्या आप प्लीज उसके लिए दुआ कर सकती हैं? और उस लम्हे मैंने उसका गम महसूस किया, मैंने उसके दिल को महसूस किया। और वो शख्स बहुत ज्यादा गमगीन था। ना सिर्फ गमगीन, वो बहुत अजाब में था। मैं सोच नहीं सकती, और मैं सोचना नहीं चाहती, ना ही सोचना, ना समझना, ना ही उस जगह आकर समझना चाहती हूँ। वालिदैन के लिए अपनी औलाद का खो देना। और वो ऑन एयर था, और जब वो बात कर रहे थे मैं अपने दिल में दुआ कर रही थी, खुदावंद मुझे सही अल्फाज दीजिए ताकि मैं इस शख्स की रहनुमाई कर सकूं। और फिर जब वो खामोश हुआ, मैंने कहा, मैं आपका दर्द महसूस कर सकती हूँ, और मैं ये बिल्कुल नहीं समझ सकती कि आपके अंदर कितना ज्यादा दर्द भरा हुआ है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं दुआ नहीं कर सकती। मेरे ईमान में मैं मुर्दे पर दुआ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदगी का खुदावंद है और मौत का नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ, यहाँ तक कि उसके आखिरी लम्हात में मैं आपको ये बता सकती हूँ, खुदावंद का फजल गोली से ज्यादा तेज है। खुदावंद का फजल गोली से ज्यादा तेज है। और मेरा ईमान है उसके आखिरी लम्हात में, जब खुदावंद यीशु मसीह उसकी रूह निकाल रहे थे अपने पाक रूह के जरिए। लेकिन सर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप पूरे अजाब में हैं, आप मायूस हैं, और आप हमेशा मायूस ही रहेंगे अगर आप खुदावंद यीशु के बगैर अपनी जिंदगी गुजारें। और कोई नाम नहीं जो मैं आपको बता सकूं, और कोई नाम नहीं जो मैं आपको बताऊं कि वो आपके गम में आपके लिए मददगार साबित हो।
کیا آپ انہیں اپنے دل میں دعوت دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے نام میں، صرف ان کے نام میں آپ بچ سکتے ہیں۔ اور وہ شخص اسی وقت رونے لگا اور اس نے کہا، ہاں، میں یسوع مسیح کو اپنے دل میں دعوت دیتا ہوں، اور پلیز مجھے بتائیں کیسے دعا کروں۔ اور میں نے دعا کی اور انہوں نے میرے پیچھے دعا کی، انہوں نے میرے ساتھ دعا کی اور میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے پروگرام کو جاری رکھا اور انہوں نے فون بند کر دیا۔ ایک ہفتے کے بعد میں سوچ رہی تھی، دیکھو، آپ کسی کو خدا کی راہ پر لے آئے اور سوچنا شروع کیا، کیا یہ سچا واقعہ تھا؟ کیا وہ شخص سچ میں سمجھ گیا تھا کہ نجات کیا ہے؟ کیونکہ نجات صرف معافی ہی کے وسیلے سے ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے سے نجات تب حاصل ہوتی ہے جب آپ اقرار کریں کہ یسوع مسیح نے آپ کی خاطر صلیب پر جان دی اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور آپ کو معافی مانگنے کی بھی ضرورت ہے، کہنا چاہیے، معاف کیجئے، میرے گناہوں کے لیے مجھے معاف کیجئے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی، کیا وہ شخص سچ میں نجات کا پیغام واقعی سمجھ چکا ہے؟ اور باقی پروگرام دوبارہ، وہ ایک لائیو پروگرام تھا، اس نے دوبارہ کال کی اور انہوں نے آن ایئر کر دیا، اور اس شخص نے کہا لائیو کال میں، بہن عشق، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے خداوند یسوع مسیح تک پہنچایا۔ پچھلے ہفتے سے پہلی بار میرا درد ختم ہو گیا، میرا دل خوشی سے بھر گیا، پہلی بار مجھے اچھی امید ہے، اور میں بہت زیادہ محبت سے بھر گیا ہوں، دوسرے تمام والدین کے لیے احساس سے بھر گیا ہوں جن کے بچے الگ الگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور میں نے یسوع مسیح سے دعا کی ہے کہ مجھے راستہ دکھائے کہ سب کی مدد کیسے کروں۔ انہوں نے مجھے دکھایا، میرا ایمان ہے، اس نے کہا۔ لائیو پروگرام میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے گردے کا ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں دوسرے مغربی ممالک سے، میں جانتی ہوں کتنی بار تک یہ ایک مسئلہ اجاگر رہے گا۔ گرجا گھروں میں ایک کوشش کی کہ لوگ اپنے ہدیے اور نذرانے لے کر آئیں۔ اس سے زیادہ اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک مسلمان شخص بچ گیا، ایک مسلمان شخص یسوع کو قبول کر رہا ہے۔ فوراً اس شخص نے پروگرام میں کال کی اور اس نے کہا، میں ایک گردہ دینا چاہتا ہوں۔ اس سے زیادہ بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ شخص تمام وقت پچھلے کچھ ہفتوں میں اس نے بار بار کال کرنی شروع کی، اور ہمارے لوگ اور میں فون کے ذریعے ہی ان کی رہنمائی کرنے لگے، اور آپ تبدیلی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب وہ بائبل اسٹڈی کے لیے جانا چاہتا ہے، اور اکثر وہ مجھے کال کرتے ہیں تاکہ حوالوں کے ذریعے میری بھی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کریں۔ میرے دوستو، صرف یسوع مسیح ایسا کر سکتے ہیں، صرف زندہ مسیحا ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے دیکھیے کہ وہ نام کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ یوحنا 14:14، اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا، میں وہی کروں گا۔ یوحنا 15:16، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دیا جائے۔ یوحنا 15:21، لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتا۔ یوحنا 16:26، اس دن تم میرے نام سے مانگو گے، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ باپ سے تمہارے لیے درخواست کروں گا۔ یہ سب کچھ اس کے نام کے بارے میں ہی ہے۔ یسوع، یسوع۔ میں ایک چھوٹی مسلمان لڑکی تھی، میں اس وقت 3 یا 4 سال کی تھی۔ میں نے اس عمر سے ہی قرآن کی آیات کو حفظ کرنا شروع کیا۔ مجھے اپنے خدا سے پیار تھا، صرف یہی وہ خدا تھا جو اس مسلمان سرزمین پر پایا جاتا تھا۔ شاید آپ بھی میرے ساتھ اس کی پہچان کر سکیں۔ آپ اپنی صورتیں جانتے ہوں، آپ اپنی آیت الکرسی جانتے ہیں، آپ اپنی اخلاص الحمد کو جانتے ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، تمام صورتیں، تاکہ آپ اپنی مسلم دعائیں کر سکیں۔
شاید آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہوں، بالکل میری ماں کی طرح، بالکل ابھی۔ لیکن خدا کا آپ کی زندگی کے لیے ایک منصوبہ ہے، اور ٹھیک اس وقت میں نہیں جانتی تھی کہ خدا میری حفاظت کرے گا، کیونکہ میں نے کبھی ایسا نہیں سنا۔ لیکن میرے اندر ایک بہت بڑا ڈر تھا، میرا ڈر تھا، موت کا ڈر۔ مجھے یاد ہے کہ ایک رات کے آدھے پہر میں مجھے جاگ جانے کی عادت تھی اور میں رویا کرتی تھی، میں مرنا نہیں چاہتی، میں مرنا نہیں چاہتی۔ اور میرے والدین میرے پاس آ کر یہ کہا کرتے تھے، تم کیوں روتی رہتی ہو؟ مت ڈرو، تم ابھی موت کے اس ڈر کے لیے بہت کم عمر ہو۔ میں ہمیشہ رویا کرتی تھی۔ کئی بار مجھے یہ ڈر رہتا تھا کہ میں اپنی ماں کے ہاتھوں میں مر جاؤں گی، جو بہت ہی برا برتاؤ کرتی تھی۔ کئی بار مجھے لگتا تھا کہ سڑک پر مجھے کچھ ہو جائے گا، کہ ایک گاڑی میرے قریب آئے گی اور مار گرائے گی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ رہتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی خوف میں رہ کر گزاری۔ لیکن ایک رات جب میں 4 یا 5 سال کی تھی، میں نے خواب دیکھا۔ میں نے خواب میں یسوع مسیح کو دیکھا، اور میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے بہت، اور اگر آپ یہ پروگرام وسطی ایشیا میں دیکھ رہے ہیں تو بہت سے لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہوں گے، آپ میں سے بہت سے۔ اور مجھے بھی یسوع مسیح خواب میں ملے۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت سفید پوشاک میں تھے، اور وہ روشنی کی طرح آئے، وہ نور سے چمک رہے تھے، زبردست۔ اور انہوں نے کہا، موت سے ہرگز مت ڈرو، کیونکہ تم مرنے والی نہیں ہو، میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا، لیکن تمہاری ماں وہ مر جائے گی، یہ انہوں نے کہا۔ اور میں نے رونا شروع کر دیا اور ان سے اپنی ماں کے لیے بھی ہمیشہ کی زندگی مانگنے لگی، یا نجات۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کس چیز کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اور یسوع مسکرائے اور کہا، عشق، تم اپنی ماں کے لیے دعا کرو، تم ان کے لیے دعا کرو۔ اور پھر میں جاگ گئی۔ صبح سویرے میں اپنے والدین کے کمرے میں گئی اور میں نے کہا، میں نہیں مروں گی، میں نہیں مروں گی، لیکن ماں آپ مرنے والی ہیں۔ اور میں نے رونا شروع کر دیا، اور میری ماں نے کہا، میں نہیں مرنے والی، لیکن ابھی تو بالکل نہیں۔ تم سے کس نے یہ کہا کہ میں مر جاؤں گی؟ اور میں نے کہا، یسوع مسیح نے مجھے بتایا کہ میں نہیں مروں گی، لیکن آپ ضرور مر جائیں گی۔ ایک اسلامی سرزمین پر آپ کو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہ نام لینے کی ضرورت ہے۔ اور اس لمحے جب میں نے یہ کہا یسوع، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا، تم سے کس نے یسوع کے بارے میں بات کی ہے؟ یسوع کس طرح یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ تم مر جاؤ یا تم نہ مرو؟ میں نے کہا، میں نہیں جانتی۔ یسوع نے مجھ سے کہا کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں گی، میں ہرگز نہ مروں گی۔ میں یہ بات لگاتار بولتی رہی۔ اس وقت وہ لوگ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور مجھے میری پردادی کے حوالے کر دیا، جنہیں اسلام میں ایک اختیار حاصل تھا۔ اور اس وقت میں نے اور سیکھنا شروع کیا، اور زیادہ اللہ کے بارے میں، اور زیادہ میرے مذہب کا خدا، میرا ذاتی مذہب۔ میرے دوستو، شاید دشمن آپ کے قریب ہو اور یہ کہہ رہا ہو، تمام مذاہب ایک جیسے ہی ہیں، ہم سب لوگ ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور میں جانتی ہوں یہاں تک کہ وہ کئی کتابوں کو یسوع کے نام کے بغیر ہی شائع کر دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، نجات اور کہیں نہیں ملتی، کہیں نہیں، صرف یسوع مسیح میں۔ صرف یسوع مسیح ہی آپ کو بچا سکتے ہیں۔ آپ بہت سی چیزوں کو خدا کہہ سکتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے 2 دوست ہیں، 2 الگ شخصیات، لیکن ان کے 2 نام ہیں، ایک جیسے نام۔ جیسے آپ کے پاس مصطفیٰ ہیں اور آپ کے پاس الگ مصطفیٰ، آپ کے پاس احمد ہے اور ایک اور احمد، آپ ان کے ایک ہی نام سے پکار سکتے ہیں، لیکن ان کی خصوصیات الگ الگ ہیں۔ ان کی شخصیت، پسند اور ناپسند، وہ بالکل مختلف شخصیات ہیں۔ بالکل یہی بات ہے، بالکل یہی بات میرے خدا کے ساتھ۔ وہ بالکل الگ شخصیت ہیں، ان کا اخلاق بالکل مختلف ہے اس اسلامی خدا کے برعکس، کیونکہ اسلامی خدا کہتا ہے کہ جاؤ اور اس کے لیے اپنی جان قربان کر دو، لیکن میرا خدا جو اس زمین پر آیا تاکہ میرے لیے اپنی جان دے۔ آپ نے فرق دیکھا؟ اور میرے خدا کا ایک نام ہے، اور اس کا نام ہے
यीशु मसीह जो कल भी वही था, आज भी वही है और हमेशा रहेगा। आज शायद आप उन्हें ना जानते हो, शायद आपको उनके नाम के बारे में कोई अंदाजा ना हो, शायद आपने उनका नाम ना कभी सुना हो, लेकिन शायद आपको मेरे इस पैगाम में कोई उम्मीद नजर आई हो। शायद आपको मेरे इस पैगाम में उम्मीद की किरण नजर आई हो। और फिर मैं आपको दावत देती हूँ कि खुदावंद को अपने दिल में जगह दें। खुदावंद को अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ खुदावंद के हवाले कर दें, क्योंकि जिंदगी का मकसद तब ही पूरा होगा जब हम अपनी जिंदगी यीशु मसीह के लिए गुजारें। हालेलुया। और ईमाल 3:6 में लिखा है, पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ईमाल 3:16, उसी के नाम से, उस ईमान के वसीले से जो उसके नाम पर है, उस शख्स को मजबूत किया जिसे तुम देखते और जानते हो। बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीले से है, ये कामिल तंदुरुस्ती तुम सब के सामने उसे दी। वो पतरस और यूहन्ना को अपने पास ले आए और उनसे सवालात पूछने लगे। ईमाल 4:7 में, तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया? तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। मैं नहीं जानती कि आज आप कहाँ हैं। मैं नहीं जानती कि इस वक्त आप दुनिया के किस कोने में हैं, और मैं आपके दिल और हालात के बारे में भी नहीं जानती। मैं आपका ईमान नहीं जानती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप यीशु मसीह को अपने दिल में दावत दें। वो आपकी ज़िंदगी तब्दील कर देंगे, वो आपके हालात को बदल डालेंगे और वो आपकी मंजिल को भी बदल डालेंगे। और मैं दुआ करती हूँ, अगर आज आप बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम में आप ठीक हो जाएंगे। और अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आप अपनी ज़िंदगी उसे दे दें, यीशु मसीह के नाम को पुकार लीजिए। अगली बार तक के लिए खुदावंद आपको बरकत दे।